آج ہم بپٹیشیا جو کہ ایک ہومیوپیتھک دوائی ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ بپٹیشیا روزمرہ کی تکلیفوں میں کام آنے والی بہت معروف اور مجرب دوا ہے۔ اس کا تعلق تعفنات سے ہے۔ اگر انتڑیوں میں بہت زیادہ تعفن پایا جائے، خصوصاً ٹائیفائیڈ کی بیماری میں ایسے اسہال آتے ہوں جن میں انتہائی خطرناک بو ہو، تو بپٹیشیا سے بہتر اور کوئی دوائی نہیں۔ ایسے اسہال کی یہ اولین دوا ہے، لیکن اس میں کھلے اسہال نہیں ہوتے، معمولی یا درمیانے درجے کے لئی کی طرح کے اسہال ہوتے ہیں جن میں شدید بدبو ہوتی ہے۔ بپٹیشیا اس کے علاوہ بپٹیشیا گلے کی خرابیوں میں بھی بہت مفید ہے۔ گلا متعفن بیماریوں کی وجہ سے سخت متاثر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے ساتھ درد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مریض کو گلے کی بیماری کی خطرناک صورت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن گلے کے غدود یعنی ٹانسلز کے اندر درد کی علامات ملتی ہیں۔ ہاں، اس کے ارد گرد کے ریشوں میں درد نہیں ہوتا، جو گلے کی عام خرابیوں میں ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر گلے کی تکلیف میں درد نہ بھی ہو لیکن گلا متعفن ہو تو اس میں بپٹیشیا بہت مؤثر دوا ہے۔ خون میں زہر پھیل جائے اور رحم یا جسم کے کسی دوسرے عضو میں زخم متعفن ہو، سیپٹک ہو جائے، تو اس میں بھی بپٹیشیا بہت اچھی دوا ہے۔ لیکن سلفر 200 اور پائروجینم 200 ملا کر دی جائے تو اور بھی اچھا علاج ثابت ہوگا۔ ہاں، بپٹیشیا کی علامتیں ہوں تو ان دونوں دواؤں کی مددگار کے طور پر اسے 30 طاقت میں ساتھ دیا جائے تو سونے پر سہاگے کا کام کرے گی۔ ہم بپٹیشیا جو کہ ایک ہومیوپیتھک دوائی ہے، روزمرہ کی تکلیفوں میں کام آنے والی نہایت معروف اور مجرب دوا ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن بیماریوں میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم نے گلے کی بیماریوں میں دیکھا، اور ٹائیفائیڈ اب ہم دیکھیں گے کہ بپٹیشیا کا ٹائیفائیڈ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ٹائیفائیڈ کی صورت میں جب بپٹیشیا کی علامتیں ہوں تو بپٹیشیا لازمی دوا بن جاتی ہے، لیکن اس کی مددگار کے طور پر ٹائیفائیڈینم 200 اور پائروجینم 200 ملا کر اس کے اثر کو اور بھی زیادہ تیز کر دیتی ہے۔ ٹائیفائیڈ میں پیٹ کا تناؤ بخار کی نسبت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سارا جسم کھل کر ختم ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ پیٹ پھول کر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بپٹیشیا کی علامات موجود ہوں تو اس کے ساتھ ٹائیفائیڈینم اور پائروجینم حسب ذیل طریق پر استعمال کرنی چاہیے جب تک بخار ٹوٹ کر درجہ حرارت نارمل نہ ہو جائے، یعنی نہ صبح بخار ہو نہ رات کو بخار ہو۔ اس وقت تک ٹائیفائیڈینم اور پائروجینم دن میں 3 دفعہ اور بپٹیشیا 30 5 دفعہ باقاعدگی سے دینی چاہیے۔ جب تک درجہ حرارت بالکل نارمل ہو چکا ہو تو پھر کم سے کم مزید 1 ہفتہ تک پائروجینم اور ٹائیفائیڈینم روزانہ 1 دفعہ اور بپٹیشیا دن میں 3 دفعہ۔ تیسرے ہفتہ میں پائروجینم، ٹائیفائیڈینم ہفتہ میں 2 دفعہ اور بپٹیشیا حسب سابق دن میں 3 دفعہ دیتے چلے جائیں۔ اگر
پورے 21 دن یہ احتیاط برتی جائے تو اللہ کے فضل سے ٹائیفائیڈ کے اعادے کا کوئی احتمال نہیں رہے گا اور اس کے کوئی باقی ماندہ اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ اگر بپٹیشیا کی علامتیں نہ ہوں اور مریض مائل بقبض ہو تو بپٹیشیا کی بجائے اسی طریق پر کالیفاس اور فیرمفاس 6x طاقت میں ملا کر اور ٹائیفائیڈینم اور پائروجینم والا نسخہ مذکورہ بالا ہدایت کے مطابق دیتے رہیں۔ کسی ڈاکٹر نے ایک کتاب میں لکھا کہ ایک آدمی ٹائیفائیڈ بخار کے بعد نابینا ہو گیا، لیکن جب وہ کسی دوا کے نتیجہ میں دوبارہ بخار میں مبتلا ہو گیا تو اس کی بصارت واپس آ گئی۔ ہومیوپیتھک میں ایسے معجزات واقعات شاذ کے طور پر ہی صحیح لیکن مشاہدہ میں ضرور آتے ہیں۔ حالانکہ ایلوپیتھک ماہرین اعصاب کا دعویٰ ہے کہ اعصاب ایک دفعہ مردہ ہو جائیں تو ان کو ازسر نو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ ٹائیفائیڈ بہت خطرناک بیماری ہے۔ ٹائیفائیڈ کے بد اثرات دماغ پر ظاہر ہو تو پاگل کر دیتے ہیں، اور ایسا پاگل پن عموماً عمر بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ ایسے مریض میں سٹرامونیم اور ہائیوسائمس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں دوائیں ٹائیفائیڈ میں بہت مفید ہیں۔ ان سے مکمل شفا تو نہیں ہوتی لیکن علامات قدرے نرم ہو جاتی ہیں۔ بپٹیشیا دانتوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے۔ دانت اور مسوڑے خراب ہوں، بدبودار پیپ بننے لگے اور مسوڑے دانت چھوڑ دیں تو بپٹیشیا دوا ہو سکتی ہے۔ بپٹیشیا کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض غنودگی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعضاء الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اس کی شخصیت اعضاء میں بکھر جاتی ہے۔ اس کی غنودگی الگ الگ اعضاء پر قبضہ کیے رکھتی ہے۔ جب اسے مجبور کر کے اٹھایا جائے تو پھر وہ غنودگی کے عالم میں ہی اٹھتا ہے اور بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض دفعہ ان سے مخاطب بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ اس کی دوسری ٹانگ سے باتیں کر رہی ہے۔ اسے جھنجھوڑ کر کوئی سوال کیا جائے تو سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ پھر سو جاتا ہے۔ بپٹیشیا ایسے ذہنی الجھاؤ کا بہترین علاج ہے بشرطے کہ اس کی کچھ دوسری علامتیں بھی پائی جاتی ہوں۔ بپٹیشیا عموماً مٹیالے یا ہلکے زرد رنگ کے لئی کی طرح کے اسہال بپٹیشیا میں پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اسہال کا رنگ سلیٹی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماتھے پر پسینہ آتا ہے جو ظاہری طور پر مریض کی تمام طاقتیں جواب دے رہی ہوتی ہیں۔ ظاہراً یوں محسوس ہوتا ہے مریض کی طاقتیں جواب دے رہی ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو تو زبان چمڑے کی طرح اکڑ کر خشک ہو جاتی ہے اور دانتوں کے ارد گرد زخم بننے لگتے ہیں اور بدبو آتی ہے۔ اگر اس کیفیت میں بروقت بپٹیشیا مل جائے تو مریض اکثر موت کے کناروں سے لوٹ آتے ہیں۔ بپٹیشیا میں منہ کے زخم ہوتے ہیں جو گینگرین کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اکثر زخموں میں درد نہیں ہوتا، البتہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ بپٹیشیا کے زخم کے ارد گرد فالجی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ارد گرد کے ماحول سے زخم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ جس زخم کے ارد گرد کا حصہ معاف ہو جائے تو اسی نسبت سے وہاں ہومیوپیتھک دوا کا پیغام پہنچنے میں
دقت ہو سکتی ہے، اس لیے مریض کو بر وقت، اس لیے ایسے مریض کو بر وقت اس کا مرض پہچان کر اسے بپٹیشیا دینی بہت فائدہ مند رہتی ہے۔ ہم بپٹیشیا دوا جو ہے اس کے اگلی علامات پڑھیں گے۔ بپٹیشیا کے گلے کی خرابی میں یہ علامات پائی جاتی ہے کہ مائع چیز پینے میں دقت نہیں ہوتی، لیکن ٹھوس غذا نگلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ مریض اگر کوشش کرے تو خوراک سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے۔ بپٹیشیا کی کئی بیماریوں میں فالجی بیماری پائی جاتی ہے۔ دراصل انتڑیوں میں اس کمزوری کی وجہ سے اپھارا بڑھتا ہے۔ دواؤں کا بنیادی مزاج یاد رکھنا ضروری ہے۔ بپٹیشیا کی علامت یہ ہے کہ اس میں پوری طرح فالج کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، صرف کوئی عضو کسی حد تک معاف ہو جاتے ہیں اور زخموں کے گرد ایسا فالجی اثر ہوتا ہے جو احساس کو مدھم کر دیتا ہے اور درد محسوس نہیں ہوتا۔ اگر اس حالت میں علامت کو یاد رکھا جائے تو بپٹیشیا کا بروقت استعمال ہو سکے گا۔ بپٹیشیا کی مددگار دوائیں برائیونیا، آرسینک، آرنیکا، پائروجینم، سلفر اور ٹائفائڈ ہیں۔ طاقت جو بپٹیشیا کی ہے، جو ہم ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر استعمال کرتا ہے، جو زیادہ مناسب ہے، وہ 30 طاقت سے لے کے 200 تک استعمال کرنی زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہاں پر ہم بپٹیشیا کا اختتام کرتے ہیں۔